فلما آتاهم اللہ من فضلہ فلما آتاهم من فضلہ بخلوا به وتولوا وهم معرضون، تو جب اللہ نے اپنا فضل دے دیا انہوں نے تو بخیل بن بیٹھے اور منہ پھیر لیا، اور یہ اعراض کرنے والے ہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ منہ پھیر لینا اتفاقی واقعہ نہیں ہے، ہمیشہ سے ایسی رہے، یہ کبھی بھی بڑے قریب النفس نہیں تھے۔ قاعدہ یہ نہیں ہے جو ہمیشہ سے آدمی بخیل ہوتا ہے جب تک حاصل نہیں ہوتی تو فیاضی کی ڈینگیں تو بہت مارتا ہے، لیکن جب وقت آ جائے تو ساری اس کی شیخی کرکری ہو جاتی ہے اور وہ جہاں کے ہجرت کر کے چلا جاتا ہے کہیں اور اعتکاف کرنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ شیخی بارنا اور کام ہے اور اس کے تقاضے پورے کرنے اور مشکل کام ہوتے ہیں، تو باجماعت جو ہے ہجرت کر جاتے ہیں سب کے سب، چھوٹے بڑے۔ تو اسی طریقے سے بورز لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کے متعلق یہ نہ سمجھیے کہ اعراض ان کا ایک اتفاقی واقعہ ہو گیا ہے، نہیں، ہے ہی وہی۔ قرآن مجید نے جو بات کہی وہ یہی کہی ہے کہ یہ نہیں کہ اتفاقی واقعہ کے طریقے پر، بلکہ خصلتی یہی ہمیشہ سے۔ اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ کردار چاہے کفر کا ہو یا اسلام کا ہو، کردار ہے، اس لیے با کردار کفار کی بھی تعریف کی گئی ہے۔ کیوں مولوی صاحب، کوئی کفر کا کلمہ تو نہیں، با کردار کفار کی بھی تعریف کی گئی ہے، سمجھا؟ یہ واقعہ ہے کہ با کردار کفار میں اور منافق میں ذلیل و رذیل آدمی بڑا فرق ہوتا ہے۔ فَعَاقَبَهُمُ اللَّهُ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، تو اللہ نے اس کے نتیجے میں نفاق راسخ کر دیا ان کے دلوں میں، اب اس دن تک کے لیے کہ جس دن وہ خدا سے ملاقات کریں گے، بوجہ اس کے کہ انہوں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، اور بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولے۔ آپ تنہائی میں جو وعدہ کریں اپنے رب سے، بہت وعدہ کرتے ہیں، یہ واقعہ ہے کہ بس یہ واقعہ ہو جائے میرے پروردگار، اس مصیبت سے چھوٹ جاؤ، یہ مقدمے سے، یہ جو میرے اوپر لگا ہے الزام رشوت لینے کا، اگر اس سے میں بچ گیا تو پھر مسجد تو کبھی ناغا ہی نہیں ہوگی ہمارے، لیکن جب ہو گئے تو پھر معلوم ہوتا ہے کبھی تلو تیلی نہیں تھا، کبھی ان پر کوئی مصیبت آئی نہیں تھی۔ یہ یاد رکھیے یہ چیز جو ہے رائے گاہ نہیں جاتی، ایک مرتبہ بھی اگر آپ نے خدا سے وعدہ کیا ہے نا تو پھر بازی کھیل جائیے، ورنہ اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے انجام کے طور پر آپ کے دل میں ایسا نفاق برپا کر دے کہ جو قیامت تک آپ کا ساتھ ہی نہیں چھوڑے۔ یہ ہر شخص کی زندگی سے متعلق ہے، سمجھے آپ؟ یہ بہتر ہے کہ آپ وعدہ نہ کیجیے، سمجھے آپ؟ بہتر ہے کہ آپ وعدہ نہ کیجیے، لیکن یہ ہے کہ اگر وعدہ کر لیا اپنے رب سے تو پھر یہ ہے کہ جان کی بازی کھیل کر کے اس کو نبھائیے۔ اگر آپ نہیں نبھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بالکل مارے جائیں، بیج ہی مار دیا جائے آپ کا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں عاقبہم نفاقا، ان کے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نفاق دلوں میں ڈال دیا کہ جو قائم دائم رہے گا اس دن تک جس دن کے وہ خدا سے روبرو ہو گئے، بوجہ اس کے کہ انہوں نے اللہ سے اپنے کیا وعدے کی خلاف ورزی کی، اور بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولے۔ علم یعلم ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم ان اللہ علام الغیوب، اسی بات کی مزید وضاحت یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں کیا ہے، اس طرح کی باتیں تو ہوتے ہی رہتی ہیں، حلوہ پہ آخر ہم لوگ کہتے ہی رہتے ہیں، اللہ بھی آپ کو کہاں اتنی فرصت ہے کہ ساری باتیں ہماری سنتے ہیں؟ یہ نہیں، ہر جگہ وہ کان لگائے ہر چیز سنتے ہیں،
اگر آپ نے وعدہ فرمایا ہے کوئی کہ اگر یہ حاصل ہو گیا تو میں یہ کروں گا، تو پھر یہ ہے کہ آپ بھول جائے مگر خدا نہیں بھولتا، وہ یاد رہے گا، اور جب وہ یاد رکھے گا تو پھر اس کے سزا بھی جرم کی نوعیت کے لحاظ سے دینا۔ فرمایا کہ کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ جانتا ہے ان کے راز کو بھی، ان کی سرگوشی کو بھی۔ سرہم و نجواہم وان اللہ علام الغیوب، اللہ جو ہے رازوں کا بہت بڑا جاننے والا ہے، ان کے سر اور نجوا دونوں کو جانتا ہے۔ سر تو وہ چیز ہوگی جو آپ کے دل میں ہے، سمجھ گا، ما ازورتہ فی قلبک، اور نجوا ما تنہجتہ فی ما بینکم، یعنی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، کچھ کہا ہے، پکارا ہے، بولے ہیں، اور ایک وہ کہ دل میں، تو یہ دل والی بات بہت خطرناک ہے، اس لیے کہ جو آپ نے کسی سے کہہ دیا تو اس کی تو کوئی لاج ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ کہہ سکتا ہے، کسی نے آپ کے کان پکڑے اور کہے کہ کیوں میاں یہ بات نہیں ہے کہ تم نے یہ کہا تھا کہ اگر میں اس مقدمے سے چھوٹ گیا تو پھر کبھی دیکھو گا کہ مسجد سے غیر حاضر نہیں ہوگا، لیکن جو وعدہ آپ نے تنہائی بھی کیا ہے اس میں بہت دلیر ہو سکتے ہیں کہ اللہ میاں کہاں سنتے اتنے جانتے ہیں، تو بتا دیا کہ تمہارا سر بھی اور تمہارا نجوا بھی دونوں ہمارے علم میں، اور ہم ایک ایک چیز کو نوٹس رکھیں گے۔ اس چیز کو میں پھر بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک ہے، اس بیماری سے اپنے کو بچانے کے لیے ہمیشہ آدمی کو لحاظ رکھنا چاہیے کہ جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور اس کے دل پر یہ احساس طاری ہو کہ اگر اس سے میں رہائی پا گیا تب اس کے بعد یہ حرکت کبھی نہیں کروں گا، تو پھر اس کے لیے جان کی بازی کھیل جائیے، ورنہ ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کبھی ہی مارا جائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آئندہ درس 8:30 بجے ہوگا۔ انتقام ناقمو کے کیا معنی ہیں؟ عاقبہم، ناقمو ما نقم منہم اللہ یؤمنوا باللہ، کہ انہوں نے غصے کا اظہار، نقمہ کے معنی انتقام کا اظہار، غصے کا اظہار، بدلہ لینے کا دھائیہ جذبہ یہ ہوتا ہے۔ انتقام کا لفظ اسی سے ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ سے جب انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ فضل فرمایا تھا تو اس کا شکر گزار ہوں، لیکن یہ جو انتقام کا جذبہ ہے ان کے اندر، اناد پیدا ہوا ہے ان کے دل کے اندر، یہ اناد جانتے ہیں، یہ اناد پیدا ہوا ہماری نیکی کے لیے۔ کہتے ہیں نا آپ ہی بات کہ جناب ان کا یہ سارا کارنامہ جو ہے میری اس نیکی کا صلہ ہی مل گیا۔ طنز کے زبان میں آپ کہیے تو یہ صلہ وہ دے رہے ہیں اپنی اللہ تعالیٰ کے اور رسول کی اس نیکی، لیکن اس کو ٹھیک لفظ سے تعبیر کیا رقموں کے، یعنی یہ سارا ان کا جذبہ اناد و انتقام اللہ تعالیٰ کی اس نیکی کا صلہ ہے، یا رسول کے اس عنایت کا صلہ ہے۔ یہ اسلوب قرآن مجید میں بہت جگہ استعمال ہوا ہے۔ عاقبہم، عقاب کے معنی ہے کسی چیز کے پاداش اور اس کے نتیجے کو اس کے عمل کے پیچھے لگا دینا۔ عاقبہم رفاقت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کے نتیجے کو، اس کی پاداش کو کہ شکل میں ان کے دل میں یہ نفاق پیدا کر دیا، ایسا نفاق کہ جو نفاق اب کبھی جان نہیں ہو رہا، کسی شے کے انجام اور نتیجے کے ظہور کے لیے آئے گا۔